دوبارہ حملہ کریں گے تو بے رحمی سے جواب دیں گے. ہمارے ساتھ جو آج پروگرام میں شرکا ہیں شہریار خان افریدی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر مصدق ملک وفاقی وزیر ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہریار آپ سے آغاز کروں گا. پاکستان تحریک انصاف اس عرصے میں میں تو سوچتا ہوں کہ 25 کروڑ لوگوں سے یہ بات پوچھنا ان کی پاکستانیت کی توہین ہے، لیکن ایز اے پارٹی، ایز اے لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف، آپ پورے ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو؟ جو کچھ ہوا، جو فوج کا رسپانس تھا آپ کے لفظوں میں، وہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ المولانا العظیم. بہت بہت شکریہ. میں ایک بات جو پوری قوم کو کہ حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. پاکستانی قوم کی غیرت کو، جذبے کو، صبر کو سلام ہے. افواج پاکستان ہماری، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ ہماری آرمی ہو، پھر ہمارے جو گلوبلی وہ کی سٹیک ہولڈرز جنہوں نے دوام بخشا، جس کو DGISPR نے بھی ایکنالج کیا، وہ کی بورڈ واریئرز جنہوں نے فور فرنٹ پہ ہماری یوتھ نے ارسپیکٹو پولیٹیکل ڈفرینسز سب کچھ ہونے کے باوجود جس طریقے سے قوم یکجا ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. دس واٹ از ریکوائرڈ فرام پاکستان. ہم جب بھی آزمائش میں آتے ہیں، ناگہانی آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تو قوم جڑ جاتی ہے. اللہ سے استدعا ہے کہ ہمیں 365 ڈیز ایئر اور 24 گھنٹے مسلسل ہمیں اللہ جوڑے رکھے. اور یہ جو میسیج تھا بہت ضروری ہے. میں اس کے پازیٹیو امپیکٹ یہ بتاؤں گا کہ میرے بچے متنفر ہو گئے تھے. They never wanted to live here. وہ مجھے فورس کرتے تھے کہ پاکستان بابا یہ جگہ رہنے کی نہیں. اللہ میرا گواہ ہے کہ میرے بچے میرے گھر میں یہ جو 10 تاریخ ہے، یہ صبح اس نے ایک نیا دوام بخشا ہے، ایک نئی روح پھونکی ہے. اور پازیٹیوٹی اکراس پاکستان میں نے دیکھی. میں نے باڈی لینگویجز دیکھیں، بہت مثبت ہے. اور میں ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا. اس کو ہم نے اپنے گھر کو اور ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں دشمن ہمارا انشاءاللہ جب آپ کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہو، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ایبلٹی ہو، تو یہ صرف اور صرف انڈین فلموں کی ایک سوچ رہ جاتی ہے جس پر مودی RSS منترا چل رہا ہے کہ ہم گھس گئے ہیں اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ سب ڈسیپشن ہے اور بلفنگ ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم گھر سے مضبوط ہوں گے، تمام سٹیک ہولڈرز یونائٹڈ ہوں گے، نتھنگ آن ارتھ کین چیلنج پاکستان. ون. دوسری چیز، اس وقت کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اور پازیٹیوٹی انجیکٹ کریں. ہم بلوچ، سندھی، پنجابی، پشتون، گلگت بلتستانی، کشمیری، ہزارے وال، اکراس دا بارڈر، اسلام آباد ٹیریٹری، سب کو گلے لگائیں، یکجا ہوں. ہم فارگیو اینڈ فارگیٹ کریں. جو ہو چکا اس کو سائڈ. ہاں لیگل پوائنٹ آف ویو سے عدالتوں میں سب کچھ ہوتا رہے، بٹ پاکستان کی سوورنٹی، انٹیگریٹی اور پاکستان کی بنیادوں کے لیے ہمیں آل آؤٹ جانا پڑے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم ہم اگر ذرا بھی لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں تو دشمن جس کے 17 فالٹ لائنز ہیں، جو دنیا کو جھوٹ بولتا رہا ہے، جو دنیا کے ساتھ مذاق کرتا رہا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دوسری بڑی مارکیٹ ہونے کے ناطے دنیا بدقسمتی سے اس کے ایک قسم کے جال میں پھنس چکی تھی. وہ سب سے پہلے 2019 میں پلوامہ کے بعد ڈپلومیٹیکلی ایکسپوز ہوا. گلوبل نیریٹیوز بدلے کشمیر کے حوالے سے. اوورآل آج اس دن 10 مئی کے بعد دنیا کو پتہ چلا کتنی ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان. وہ جو ہم کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ختم ہو چکے ہیں، ان کا لیول کچھ اور ہے، وہ ان کی ڈیفرنٹ پیڈگری ہے. ہم شاید کوئی ایک ایسی قوم ہے جو بنانا ریپبلک ہے. سو بفٹنگ رسپانس تھا. اٹ واز دا نیڈ آف دی آور. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، میں آپ کے توسط سے کہ پازیٹیوٹی ہم انجیکٹ کریں. اس ٹائم کوئی بھی چیز، کیونکہ پاکستان کمز فرسٹ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان. یہ ایمان ہے، یہ عزت ہے، یہ غیرت ہے. سو پاکستان کے حوالے سے جو سیکریفائسز ہیں، ایئر فورس کا رول کمینڈیبل، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اور 5th جنریشن وار، خاص کر جو J10C کا رول ہے وہ ایگزمپلری ہے. ان کی سکلز کو سلام ہے، ان کی عظمتوں کو سلام ہے. میرے شہداء اور پھر وہ مائیں. اور ایک میسج
کہ وہ مائیں جو اپنی اولادوں کا پتہ کرتی ہیں ہندوستان میں کہ جی پتہ کریں یہ کیوں ہماری اولاد شہید ہوئی ہے، ابھی ہم مارے گئے ہیں، پاکستان کی مائیں کیا کہتی ہیں کہ ایک نہیں جتنے بھی بیٹے ہیں وہ درتے ماں پہ قربان، اور میرا لیڈر کیا کہتا ہے کہ میری زندگی سے بھی زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. تو ہم سب یونائٹڈ ہیں، اور میں پلیز آپ کے تھرو ایک اور ضرور میسیج دوں گا، خدا کے لیے وہ جو اندر بیٹھے ہوئے جو کسی طریقے سے ڈویژن یا کنفیوژن پھیلا رہے ہیں نہ کریں، یہ بدنیتی ہے اس ملک کے ساتھ. بالکل صحیح. ڈاکٹر مصدق ملک، آج مجھے اسحاق ڈار کی اسپیچ جو سینٹ میں تھی وہ آپ کی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کی، مجھے اس کے اندر پہلی دفعہ چینج لگی. 10 مئی کو بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ری برتھ آف پاکستان ہے آفٹر مینی ایئرز، جو ہم نے انٹرنل ڈسپیوٹس کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کر لیا تھا. تو اسحاق ڈار کی اسپیچ میں آج مجھے وہ ریفلیکشن لگی ہے. کیا یہ پارٹی کی سوچ ہے؟ نئی پارٹی لائے نہیں ہے. آپ سینٹ انتخابات کے لیے بھی اوپن تھے، اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے بھی اوپن تھے، ویری فلیکسیبل. مجھے اچھا لگا. دشمن کو موقع بھی دکھا رہے تھے، وہ بھی اکٹھا تھا. تو یہی والا وہ چیز چاہیے تھی جو بڑی دیر سے مسنگ تھی. ایک تو میں بالکل انڈوز کرنا چاہوں گا میرے بھائی آفریدی جو کہہ رہے تھے، شہریار 100% میں یہی بات کرنا چاہوں گا. اور دیکھیں ہم اس بات کو اللہ کا کرم سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، غرور نہیں. تو اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے وہ اپنی افواج پہ فخر کی پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بات اب کر رہے ہیں وہ اعتماد سے کر رہے ہیں، یعنی شک سے نہیں. تو چاہے شکوک ہمارے اپنے مابین ہوں، چاہے بین الاقوامی سطح پہ ہوں، میرے خیال میں ہماری افواج نے، اور جس طرح ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عوام اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں بشمول پی ٹی آئی کے، اور جس طرح کی تقاریر ہم نے سب نے مل کے کی ہیں، اور جس طرح ملک کی عزت کا دفاع کیا ہے، اس کو پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں ریکگنائز کیا، میڈیا کو پرائم منسٹر نے ریکگنائز کیا. کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جس رات انہوں نے یہ شروع کی، جس کو آپ فیک نیوز کہتے ہیں، کہ جی قبضہ ہو گیا، لاہور کے ساحلی سمندر پہ قبضہ کر لیا اور کراچی کو، تو جب یہ شروع ہوئی تو ایک گھڑی کو تو مجھے لگا کہ ہمارا میڈیا کدھر ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا. مگر جس رسپانسبلٹی اور متانت کے ساتھ ہمارے میڈیا نے جواب دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 48 گھنٹے کے بعد سارا جو انٹرنیشنل میڈیا تھا، جو ہماری ڈپلومیسی کو افیکٹ کرتا ہے، وہ سارا میڈیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی خبر جو آ رہی ہے وہ پاکستانی میڈیا سے آ رہی ہے، اس میں بھی 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن فیک نیوز نہیں چل رہی ہیں وہاں پہ، اور جو بات وہاں سے آ رہی ہے وہ صحیح خبر ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ڈپلومیسی آسان ہو گئی. تو یہ صرف میڈیا کی جنگ نہیں تھی، یہ ڈپلومیٹک جنگ بھی تھی، جس میں کنٹریبیوٹ کیا بوتھ، نہ ہماری طرف سے فیک نیوز کا انبار چلا سوشل میڈیا پہ، نہ ہمارے ٹریڈیشنل میڈیا نے چلایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ تھے بھی سرحدوں پہ تھے اس مشکل وقت میں اور کوریج دے رہے تھے، مگر ان تمام چیزوں میں ایک نئی فضا پیدا ہوئی ہے. ہمارا یہ خیال ہے، اور میں بالکل اس کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے بھی ریچ آؤٹ کر رہے تھے اور بات کہیں نہ کہیں آ کے لاک ہو جاتی تھی. اور میرے بھائی شہریار آفریدی صاحب کا بھی یہ خیال ہوگا کہ وہ ریچ آؤٹ کرتے تھے مگر کوئی زیادتی ہو جاتی تھی ایسی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی فضا پیدا ہو گئی، اور کوئی بھی جب اتنے بڑے بڑے مومنٹس آئیں جیسے مومنٹس آئے ہیں تو ان میں ایک نئی اسٹریٹجک سپیس کھلتی ہے، اور میرے خیال میں وہ سپیس کھل گئی ہے. چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہماری نیگوشیشنز کی کیپیبلٹی ہو، چاہے اندرونی طور پہ ایک بھائی چارے کی فضا میں اپنے سیاسی مسائل، اپنے الیکشن کے مسائل، آنے والے وقت کے مسائل، اپنے معاشی مسائل کا ہو. تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اور سر 2-3 چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں جو میں کہتا ہوں اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھی. ایک پوری دنیا میں ہمارے جو سب سے قریب دوست ممالک ہیں عرب ورلڈ میں، ان سب نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اس علاقے کی اب نئی پاور، جو نئی طاقت ہے وہ انڈیا ہے، پاکستان نہیں ہے. پاکستان آرمی سے وہ ہمیشہ قریب رہتے تھے، جی ایچ کیو سے، پولیٹیکل گورنمنٹ سے زیادہ ریلیشنز رکھتے تھے. لیکن اب نیا تصور یہ تھا کہ کنونشنل وارفیئر میں انڈیا بہت تگڑا ہے. وہ متھ آپ نے، یا اللہ تعالیٰ کی اس مدد نے 10 مئی کو اس متھ کو توڑ دیا، اس کا وہ غرور خاک میں ملا دیا جب آپ نے اس کے رافیل جو ایک سینٹر پیس تھا یورپ کی ڈیفنس انڈسٹری کا، آپ نے اس کو گرا دیا. پھر آپ کے چائنیز وہ جو آپ نے کامرہ میں بیٹھ کے بنائے ہیں، ان جہازوں نے جا کے S-400
2 اس کی بیٹریز جو آج تک کسی نے ہٹ نہیں کی, جو روس کا ایک موسٹ ایڈوانس ورژن ہے, اس کو آپ نے 2 بیٹریز کو ڈسٹروائے کر دیا. اگلے دن مودی کو تقریر کر کے دکھانا پڑا, پیچھے بیرلز نظر آ رہی ہیں, پر 2 بیٹریز آپ نے ڈسٹروائے کر دی. اس کی ویڈیو ایویڈنس بائی دا وے اویلیبل ہے, اگر ایئر فورس ریلیز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایک نئی دنیا ہے جس میں پاکستان کی ری ایمرجنس ہوئی ہے گلوبلی. جی تین میتھس ٹوٹی ہیں. ایک تو میتھ انہوں نے ایک جادو ٹونے کا, ایک وہ اسموک اینڈ مرر کا شو کہتے ہیں نا, جس میں انہوں نے یہ پوری دنیا کو کہا, اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ کنونشنل وارفیئر جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, اس میں ہم سپر پاور, ہماری دگنی بڑی آرمی, ہمارے 5 گنا زیادہ جہاز, ہمارے بحری بیڑے, وہ تو بات ختم ہو گئی. ہم نے کنونشنل وار سپیریورٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کر لی, پہلی میتھ ٹوٹی. دوسری کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم مودی صاحب نے یہ کہا تھا, اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 2 جہاز گر گئے, اگر ہمارا رافال ہوتا تو ایسی کی تیسی پھیر دیتا, یہ کر دیتا, وہ کر دیتا, اندر سے مارتے, ایسی مار لگاتے. اب اس دفعہ چڑیوں کی طرح رافیل گر رہے تھے, چڑیوں کی طرح, پہلی رات میں. تو دوسری میتھ بھی ٹوٹ گئی کہ وہ اینکر جو دفاع کا ہے رافیل, جو پتہ نہیں وہ ایک بہو بن کے آ رہا تھا, اس کی بھی میتھ ٹوٹ گئی. تیسرا جیسے آپ نے کہا کہ ایک آئرن وال, آئرن کرٹن کا وہ ایک پروجیکشن کر رہے تھے کہ چڑیاں نہیں اڑ کے آ سکتی پاکستان سے, پتھر نہیں میزائل آئے گا ان کا تو ہم اڑا دیں گے, S-400 اڑا دیں گے. 4 6 گھنٹے وہ ڈرونز پھرتے رہے, اور جس چوکی پہ چاہا ہم نے میزائل گرایا, جس مورچے پہ چاہا ہم نے میزائل گرایا, تو اس کے نتیجے میں, اور اس بیٹری پہ بھی جیسے آپ نے کہا میزائل گرا, تو تیسری میتھ بھی ختم ہوگی. تو وہ جو تمام میتھس بنا رکھی تھی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ سب بسٹ ہو گئیں. ہمیں ویسے بہت سپورٹ ملی اپنے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے, ہوگا ان کے گوشے, ذہن کے گوشے میں شاید یہ خیال ہوگا, لیکن جو سپورٹ ہمیں ملی بالخصوص سعودی عربیہ سے, UAE سے, قطر سے, وہ ٹرکی سے. جی ٹرکی اور آذربائیجان. آذربائیجان تو ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کی سڑکوں پہ تو وہ مظاہرہ خوشی سے وہ نکلے ہوئے تھے. کمال ہو گئی.